آپ کو آج کی اس محفل میں ایک لحاظ سے دو خوشخبریاں جو ہیں وہ سنائی جائیں کہ ایران کے گرد جو اپنے تئیں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور تمام مومنین سخت پریشان، لیکن ایک واقعہ جس میں آیت اللہ مرزا مہدی آشتیانی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کے انتہائی پریشان تھا، بیمار تھا، مقروض تھا اور قرضدار بھی تھا، ہو گیا تھا، اور ایران میں دین ختم ہو رہا تھا۔ 1930 کی بات ہے، ایران میں دین ختم ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو جب قرآن کو میں نے کھولا تو اس میں سورہ محمد نکل آئی۔ میں نے فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کو پیغمبر اسلام کو ہدیہ کیا، اور بڑا میں متفکر بیٹھا ہوا تھا ایران کی حالت زار پر اور اپنی ان تمام تکالیف پر۔ میں منہ سے کہنا چاہتا تھا بڑی محبت سے یا رسول اللہ، لیکن میری آنسو آ گئے میری آنکھوں میں اور میری آواز رند گئی۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سورج کی طرح سے ایک درخشندہ ایک چہرہ جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا۔ ان کے بدن سے زبردست قسم کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور پوری فضا اس سے معطر ہو گئی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر اسلام خود تشریف لے آئے، مرزا مہدی آشتیانی کہتے ہیں۔ پیغمبر نے بہت محبت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیا، میرے سلام کو کہا مرزا مہدی کیا ہوا؟ مرزا مہدی، یہ نہیں ہے مرزا نہیں ہے، مرزا مہدی کیا ہوا؟ میں نے اپنا تمام دکھ پیغمبر اسلام کے سامنے بیان کیا، اپنی بیماری، اپنا قرضہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیماری اور قرضے اور پریشانیوں پہ تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں ایران کی بے دینی پہ صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں دین رخصت ہو رہا ہے، نوجوان کمیونسٹ ہو رہے ہیں، اور یہاں جو تقی ارانی ہے، ایک جو کمیونسٹ تھا اس پر شیطان مسلط ہے، وہ یہاں کے نوجوانوں کو بالکل گمراہ کر رہا ہے اور کمیونسٹ بنا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایران روس کی طرح سے ملحد اور بے دین نہ ہو جائے۔ تقی ارانی وہ شخص تھا جس نے اس زمانے میں تودے پارٹی سب سے پہلی کمیونسٹ پارٹی ایران کے اندر بنائی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد 1940 کا زمانے میں یہ تقی ارانی قتل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے میرے جملے سنے، اس کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا جو آپ سب لوگوں کی تقویت کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا تم بے فکر رہو، میں نے ایران کو اپنے فرزند علی رضا کے سپرد کر رکھا۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لے جا چکے۔ وہ خوشبو کئی دنوں تک اس سے میرا گھر بالکل معطر رہا، بالآخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تقی آشتیانی فرماتے ہیں میں نے سامان سفر باندھا اور مشہد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہد میں جب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زہری کے پاس پہنچا اور میں نے زیارت پڑھنا شروع کی زہری کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ایک نورانی تخت کے اوپر زہری کے اوپر جلوہ فروز ہے یہاں، اور کہنے لگے کہ مرزا مہدی علیکم السلام ہم سے کس چیز کے خواہش مند ہو؟ میں نے ساری باتیں جو پیغمبر اسلام سے کہی تھی وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہیں، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک قرضے کی بات ہے وہ ادا ہو جائے گا، بیماری قضاء و قدر، بیماری جو ہے بیماری خدا کے قضاء و قدر میں سے ایک ہے، بیماری قضاء و قدر میں سے ایک ہے جس میں یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی تم بیمار تو رہو گے البتہ تمہاری عمر طویل رہے گی، ابھی تمہیں کافی عرصے زندہ رہنا ہے۔ اور تقی امام کے جملے تقی ارانی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں مملکت ایران کا ضامن ہوں اور یہ مملکت میری زیر نگرانی۔ دیکھیے بہرحال قابل تعریف لوگوں کی تعریف نہ کرنا یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے جس اعتبار سے اس قوم نے 10 سال تک جنگ لڑی ہے اور اس کی حقانیت کے کتنے مظاہر سامنے آئے۔ آپ کو چند ایک چیزیں ایک اور بھی دکھاؤں آپ کو کہ ایران عراق جنگ کے ایک شہید جو کہ جن کی جب قبر کھودی گئی تو 30 سال کے بعد جب ان کا جنازہ کھولا گیا تو وہ بالکل ایز اٹ از، کتنی حقانیت کی 30 سال پہلے یہ نوجوان شہید ہو چکا ہے ایران عراق جنگ، جب کسی وجہ سے قبر کھودی گئی تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے ابھی کسی کا انتقال ہوا، بال تک بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں بہرحال، اور یقیناً جب بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں ان کی یہ میری ضمانت میں، تو
اس لحاظ سے مرزا مہدی آشتیانی کے اس واقعے کے اندر بھی یہ بات پتہ چلی کہ بہرحال یہ مکمل امام کی زیر نگرانی حکومت چل رہی ہے. دشمن کتنا بھی کچھ کر لیں انشاءاللہ کبھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکے.